إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اہل مغرب نے عورت کی آزادی کے نام پر اپنا خاندانی نظام، اپنا فیملی سسٹم تباہ کر لیا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں وہ چلڈرن ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، شادی کا تو تصور رہا ہی نہیں۔ اس لیے بچے کون سنبھالے؟ وہ جا کے چلڈرن ہوم چھوڑ آتے ہیں۔ پھر یہ ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان میں معافی ہے، لیکن فطرت کے قوانین میں کوئی معافی نہیں ہے، مکافات عمل ہے، جیسا کرنا ویسا برنا۔ وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے انہیں جا کر اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں۔ اہل یورپ میں جن لوگوں نے عورت کی آزادی کے نام پر قوانین منظور کرائے، بل پاس کرائے، بڑے بلند بانگ نعرے لگائے، جب 20-25 سال میں انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہی لوگ دوبارہ لوگوں کو کہنا شروع ہو گئے فیملی سسٹم بحال کرو۔ روس کے اندر جو اس کام میں سب سے آگے تھا، گورباچیخوف، اس نے بڑی روس کے اندر تحریکیں چلائی، بڑا کچھ کیا، صدر رہ کے منوا بھی لیا سارا کچھ۔ لیکن جب 25-30 سال گزر گئے، روس کے خاندانی نظام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس نے خود پھر ایک دہائی دینا شروع کر دی، گھر بچا لو، بچے بچا لو، خاندان بچا لو۔ اب یہ تیر ان کی کمان سے نکل چکا ہے۔ کلیسا کی جانب سے بھی، جو ان کی مذہبی عبادت گاہیں ہیں، اب تو وہاں سے بھی صدائیں آنا شروع ہو گئی ہیں، کسی طرح سے پرانا فیملی سسٹم بحال کرو، کسی طرح سے واپس آؤ۔ اور اس کے لیے جو پادری حضرات تجاویز دیتے ہیں
ان میں سر فہرست بات یہی ہوتی ہے کہ اسلام کا خاندانی نظام ہے وہ اپناؤ، اسلامی خاندانی نظام کی طرف آؤ۔ لیکن کون مانے؟ اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا خاندانی سسٹم تو بچا نہیں، فیملی سسٹم ہمارا نہیں بچا، تو انہوں نے پھر جو نئی چال ہمارے ساتھ کھیلی یا نیا جو منصوبہ بنایا، ان کے تھنک ٹینکرز نے یہی منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کا تباہ کر دو، ہمارا تو بچتا نہیں، نہ بچے، ہماری خاتون تو گھر سے باہر نکل گئی، آوارہ اور بد چلن بد قماش ہو گئی، وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل بن گئی، تماشا بن گئی۔ اب کوئی ایسی چکر چلاؤ کہ جو مسلمانوں کی گھر کی خواتین ہیں انہیں شمع محفل بناؤ، انہیں محفل کی زینت بناؤ، انہیں گھر سے باہر نکالو۔ ایک طرف ان کی یہ سازشیں ہیں، ان کے نظریات ہیں، میں آگے چل کے بتاؤں گا، اس کے لیے 3 طریقے انہوں نے جو اختیار کیے ہیں، اور ہم بحیثیت قوم گوڈے گوڈے ڈبے ہیں اندر، کوئی گھر ہی شاید اس سے محفوظ ہو، اللہ جانتا ہے۔ ایک طرف ان کی یہ سازشیں ہیں، ان کی یہ سوچیں ہیں، بڑے خوشنما نعرے ہیں کہ عورت کو گھر سے باہر آنا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ سینہ بسینہ ہر کام میں حصہ لینا چاہیے، آدھی آبادی بیکار ہے، اس آدھی آبادی کو چاہیے کہ ملک و قوم کی ترقی میں حصہ لے۔ نعرے بڑے خوشنما ہیں، بڑے دل فریب ہیں، اچھا لگتا ہے کہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، اس طرح کی دوسری باتیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو مخاطب فرمایا اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو مخاطب کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگر کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا بھی پڑے تو وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرنی جو جاہلیت کے لوگ اختیار کیا کرتے تھے۔ جاہلیت کے لوگ کیا کیا کرتے؟ ان کی خواتین جب گھروں سے باہر نکلتی ان کے سروں پہ آنچل نہیں ہوتا تھا، وہ اس طرح کے کپڑے پہنتی جو مردوں کو دعوت گناہ دیتی تھی، فیشن طرح طرح کے کر کے باہر نکلتی۔ اللہ فرماتے اول تو گھر میں بچیوں بیٹھی رہا کرو، بیبیوں بیٹھی رہا کرو، اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے باہر جانے کی تو جاہلی معاشرے کے فیشن کر کے باہر نہیں نکلنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، گھر میں نمازیں پڑھو، زکاتیں دو اپنی، اللہ اور اس کے پیغمبر کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرو۔ اللہ تم پہ کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتا، اللہ تمہیں باؤنڈ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہیں کمرے میں کوٹھری میں بند نہیں کرنا چاہتا، اللہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ اللہ جو تمہیں گھر میں ٹکنے کا حکم دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے وجود سے گندگی اور غلاظت کو دور کرنا چاہتا ہے، گندی نگاہوں کو دور کرنا چاہتا ہے، گندے خیالات کو تم سے منسوب ہونے سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتے تم پاکیزہ باعفت اور عصمت والی زندگی خواتین بسر کرو۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آج لوگوں کو باہر نکالا جائے گا، یہ مارچ آ رہا ہے، اور پھر اس کے اندر عورت آزادی مارچ ہوگا، وہ چند خواتین باہر نکلیں گی، پلے کارڈ اٹھائے ہوں گے، اور اتنے شرمناک اتنے بےہودہ اس کے اوپر الفاظ درج ہوتے ہیں، اللہ کی قسم نہ میں منبر پہ بیان کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے خواتین اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے وہ بیان کر سکتا ہوں۔ مجھے وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اتنے گندے سلوگن اور نعرے، اور اسلام آباد کی سڑکوں پر، لاہور کی گلیوں کوچوں میں
وہ 10-10 15-15 لوگ خواتین نکلیں گی اور بے غیرت مرد، بے حیا جنسی درندے وہ ان کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اقبال کا شعر سنایا تھا، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ یورپ کی مشینیں ہیں، آپ دیکھیں دیندار طبقہ باہر نکلے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کسی دین کے کام کے لیے کھڑا ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ممتاز قادری کا جنازہ ہوا تھا، کسی نے دکھایا تھا؟ 1-2 ٹی ویوں نے دکھایا، ان کے لائسنس ختم کر دیے گئے، ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، 2-2 3-3 ہفتوں کے لیے ان کے لائسنس معطل کر دیے گئے، تم نے ممتاز قادری کا جنازہ کیوں دکھایا؟ اتنا بڑا جنازہ ہوا اس کا، قوم دنگ رہ گئی، اتنا بڑا قائد اعظم کا بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ رضوی صاحب کا جنازہ ہوا، وہ تو حد ہی پار کر گیا، وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ میاں صاحب کو لندن سے اپنے ورکروں کو پیغام بھیجنا پڑا، حکومت گرانی ہے تو اتنے بندے اکٹھے کرو پھر گرے گی۔ کسی نے کوئی تبصرے نہیں کیے، لیکن یہ 10-10 15-15 20-20 لوگ نکلیں گے، ان کو پوری کوریج دی جائے گی، ان کے انٹرویو لیے جائیں گے، ڈالروں کی بوریاں، ہمیں کہتے ہیں نا مدرسے والے بتائیں فنڈ کہاں سے آتے ہیں، اور میں کیسے بتاؤں؟ کوئی 10 دے جاتا ہے، کوئی 20 دے جاتا ہے، کوئی 30 دے جاتا ہے، تنکا جمع کر کے آشیانہ بنتا ہے، اس کو چلایا جاتا ہے۔ ان سے پوچھو ان کے پاس کروڑوں ڈالر کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جتنے رکن ہیں، آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جتنی جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا بندہ، پی پی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، ہر جماعت کا بندہ اس کی این جی او ہے۔ پاکستان میں اس وقت وزیر داخلہ تھا جب یہ نون لیگ کے دور کا، ایک وہ چکری کا، ذہن سے نام نکل رہا ہے اس کا میرے، چودھری نثار علی خان، اس نے بیان دیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت 60 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو این جی اوز سے، مغربی این جی اوز سے تنخواہیں لے رہے ہیں، اور ان کو تنخواہیں لینے کے لیے گرجا گھروں میں جانا پڑتا ہے، امبیسیوں میں نہیں جانا پڑتا، وہ گرجا گھروں کے اندر جا کے اپنی تنخواہیں لیتے ہیں۔ ہر پارلیمنٹ کا رکن کسی نہ کسی این جی او کے اندر ان کا ملازم ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی ماں کسی نہ کسی این جی او کے اندر کام کر رہی ہے۔ آپ کے ہاں یہاں جو عیسائی رہتے ہیں، عیسائی طبقہ رہتا ہے، اس کو یورپ پوری فنڈنگ کرتا ہے، اور ان میں سے اکثریتی طبقہ جو ہے، آپ دیکھتے نہیں کیسے گرجا گھر کتنے شاندار بنے ہوئے، ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا پیسے کہاں سے آئے۔ ہم سے تو بڑے سوالات ہو جاتے ہیں نا، یہ آئے دن گرجا گھروں میں بندہ بھی کوئی نہیں جاتا، تالے بھی لگے ہوتے ہیں، ڈینٹنگ پینٹنگ بڑی ہو جاتی ہے، بڑے شاندار بن جاتے ہیں۔ اصل میں بھائی ان کاموں کے لیے یہاں سے ان کو فنڈنگ جاری ہوتی ہے۔ ان عورتوں کو یہ نہیں پتہ اسلام سے پہلے ان کی حالت کیا تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ مولانا حالی رحمہ اللہ نے اس آیت کا ترجمہ بڑا پیارا کیا شعروں میں، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ ان کو پتہ نہیں پہلے ہوتا کیا تھا۔ ایک خاتون آئی، کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری بیوی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، کہا بی بی وہ دور بھول گئی ہو، میرے آنے سے پہلے بیوہ کی عدت 1 سال ہوتی تھی، اور اس کو کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، نہ پی سکتی تھی، نہ نہا سکتی تھی، نہ ہاتھ دھو سکتی تھی، پورا سال اس گندے کمرے کے اندر رہتی تھی، اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں بی بی تم وہ وقت بھول گئی ہو کہ جب سال تک تمہیں کوٹری میں بند کر کے منحوس سمجھ کے تمہیں وہاں بند کر دیا جاتا تھا۔ خاتون خانہ کو اللہ رب العالمین نے بیکار نہیں چھوڑا، اس کے کندھے پہ 2 بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ وہ 2 ذمہ داریاں ادا کرے۔ کسی نے کہا تھا تم مجھے پڑھی لکھی ماں دو،
سمجھدار ماں دو، میں تمہیں سمجھدار معاشرہ دے دوں گا۔ شریعت نے عورت کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری ماں کو، میری بیوی کو بیکار نہیں چھوڑا ہے۔ شریعت نے اس کے ذمہ دو کام لگائے ہیں۔ یہ گنڈے اور بدماش یہ چاہتے ہی یہی ہیں، اس کو ان دو کاموں سے نکال کے باہر پھینک دیں۔ جب عورت یہ دو کام چھوڑ دے گی معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ پہلا کام اولاد کی پرورش کرنا، یہ خاتون خانہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ باہر جاتا ہے، صبح سے لے کے رات تک دھکے کھاتا ہے، کماتا ہے ان کے لیے۔ اس بیوی کی، اہل خانہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھائے، ثقافت سکھائے، بولنا سکھائے، کھانا سکھائے، پینا سکھائے، پہننا سکھائے، چلنا سکھائے، دوڑنا سکھائے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے خاتون کی۔ اگر یہ وہ تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ عورت صبح آفس میں گئی، لیڈی ورکر بن گئی، صبح دفتر چلی گئی اور بچے کو کسی کے حوالے کر کے چلی گئی، شام کو واپس آتی ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے اس بچے کی تربیت کیسی ہوگی؟ اس بچے کی تربیت پھر ویسی ہوگی جیسے آج مغرب کے معاشروں کے اندر بچوں کا حال ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر بچے کو اللہ نے فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہوتا ہے، وہ بالکل صاف تختی ہوتا ہے، اسے اچھے برے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ صاف ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُوَحِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا پھر اس کے ماں باپ کا کردار آ جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ یا اس بچے کو یہودی بنا دیں گے، یا اس بچے کو عیسائی بنا دیں گے، یا بری تربیت کر کے اس بچے کو مجوسی بنا دیں گے۔ یہ ماں باپ کا کردار ہے۔ انہوں نے پہلی مذہبی تعلیم دینی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اس کو ذمہ پہلے ہماری کتابوں میں آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، جب مائیں بچوں کو دودھ پلایا کرتی، وضو کر کے پلایا کرتی تھی۔ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی، ساتھ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ساتھ درود پاک پڑھ پڑھ کے بچے کو پھونکے مارا کرتی تھی۔ جب اس طرح کی مائیں ہوتی تھی، پھر بچے بھی علامہ اقبال جیسے رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوا کرتے تھے۔ عورت بیکار نہیں ہے۔ عورت کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے تم بیکار ہو، گھر کے اندر رہ کر تمہارا فائدہ کوئی نہیں، نصف آبادی بیکار ہے، اس کو باہر لاؤ، بیکار نہیں ہے۔ یہ پہلا ذمہ اس کا یہ ہے، اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ اور دوسرا اس کا بڑا عظیم الشان ذمہ کہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی، گھر کے کام کاج کرنے۔ جو خاتون صبح جائے گی کام کرنے کے لیے، وہ اپنے گھر کے کام کرے گی، شوہر کے کام کرے گی، بچوں کے کام کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی۔ یہ نعرہ لگایا تھا باہر نکلو، اپنے کپڑے خود استری کرو۔ جو ذرا مہذب قسم کے جو کتبے یا وہ پلے کارڈ اٹھا کر گھومیں گی نا، وہ کچھ مہذب قسم کے میں بتا دیتا ہوں۔ جو بے شرمی پہ مبنی ہے وہ میں نہیں یہاں کہہ سکتا۔ جو مہذب قسم کے نعرے، بڑے خوشنما نعرے، اپنے کپڑے خود استری کر لو، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے جوتے خود پالش کر لو، اپنے بچوں کو خود نہلاؤ۔ آج معاشرے کے اندر الحمدللہ جس مشرقی معاشرے میں میں رہتا ہوں، اللہ کے فضل سے ایسے مرد موجود ہیں جو ان کاموں کو کرنے میں کوئی آر نہیں محسوس کرتے، وہ کرتے ہیں۔ جب خاتون خانہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ناساز ہوتی ہے، وہ تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ جس معاشرے سے میرا تعلق ہے، باپ کا جوتا چاہے پھٹا ہوا ہو اس کے بیٹے کا نیا ہی ہوتا ہے، باپ کے کپڑے چاہے پیوند زدہ کیوں نہ ہو اس کے بچے کو لباس اچھا ہی ملتا ہے۔ جس معاشرے سے میرا تعلق ہے، مشرقی معاشرہ، دینی معاشرہ، وہ تو بعد میں آئے گا، پہلے مشرقی اقدار کی میں بات کرتا چلوں۔ اس معاشرے کے اندر تو ہم نے کبھی باپ کو، ہم نے کبھی بھائی کو اچھی چیزیں پہنے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں اپنی اولاد میں، اپنی بیویوں میں منتقل کر دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ نعرہ لگانا کہ میرا تمہارا کپڑے تم استری کرو، میرا جسم میری مرضی، فلاں فلاں فلاں، حتیٰ کہ مشرف دور میں ایک بل بھی پاس ہو چکا تھا، پارلیمنٹ نے ایک بل بھی پاس کیا تھا، اول تو خاتون گھر کے کام نہیں کرے گی، یہ بل پاس ہو چکا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اگر گھر کے کام کرے گی تو شوہر اسے باقاعدہ اس کام کی تنخواہ دے گا، وہ نوکرانی ہے۔ ہم نے تو اسے ملکہ بنا کے رکھا ہوا، ہم نے تو اسے سر کے اوپر بٹھا کے رکھا ہوا،
کہاں جیسے ہی تنخواہ ساری آتی ہے پہلے ماں کے ہاتھ میں ساری پکڑا دی، پھر اس کے بعد بیوی آ گئی، وہ ساری تنخواہ جا کے بیوی کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ کجا سارا اپنا سرمایہ اپنا خرچہ نکال کر بیوی کو دے دینا اور کجا اس کو مہینے بعد 5-6 ہزار دینا۔ آپ مجھے بتائیے کس کام کے اندر اس کی عزت ہے؟ اب تو لوگ لکھوانا شروع ہو گئے، لوگ لکھواتے بھی ہیں اب شادی سے پہلے کہ انہوں خرچہ ساڑی نو کنا دیا کرنا۔ یہ اسی بیماری، اسی جراثیم یہ پھیل رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہاری بیٹی نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے زیادہ باعزت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ ان کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار اور ان کے شوہر نامدار انبیاء کے بعد چوتھے نمبر پہ ان کا درجہ آتا ہے۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کی چکی خود پیستی ہیں۔ تو آج کل کی بچیوں سے روٹی نہیں پکانی آتی، آٹا نہیں گوندنا آتا، ماما نے اتنا بھی نہیں سکھایا۔ قصور ہمارا بھی ہے نا، سکھاتے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ پھر کہتے ساڈی دھی نے کدی کام نہیں کیتا، کوئی کام نہ کرایا جی، نوکرانی رکھ لو پیسے اسی دے دیں گے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بچی ہے، چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ زخم ہو گئے، چھالے پڑ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے فاطمہ آج تمہارے بابا کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، کوئی غلام آئے ہیں، جاؤ تم بھی ایک مانگ لو، تمہارے ابو تم سے بڑا پیار کر، ان سے تمہاری پریشانی نہیں دیکھی جاتی، جاؤ تمہیں وہ غلام دے دے کہ مجھے حیا آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے چلی گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فاطمہ خیریت سے آئی ہیں؟ کہنے لگی جی ابو جی سے کہنا تھا مجھے ایک غلام ہی عنایت کر دیں، مجھے ایک غلام عنایت کر دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر ملنے کے لیے چلے گئے۔ یہ ان میرے بزرگوں کے لیے لمحہ فکر یہ ہے جو بڑے فخر سے کہتے اسی نہیں تھیاں گھر جاندے۔ شرم کرو یار، تمہاری عزت نبی کی عزت سے زیادہ ہو گئی ہے، بڑے فخر سے کہتے اسی نہیں تھیاں گھر جائیدا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو ملنے چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان جا کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگی بیٹا مجھے پتا ہے چکی پیس پیس کے تمہارے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے ہیں، میری بیٹی میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، خادم نہ لو مجھ سے ایک اور چیز لے لو۔ کہا ابو جی بتائیں؟ کہا بیٹی جب رات کو سونے لگو نا 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، میری بیٹی اللہ تمہاری ساری تھکانی اتار دے گا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا میری بیٹی اصحاب صفہ میرے صحابی بھوکے سوتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے تمہیں دینے کو دل نہیں کرتا، میں اصحاب صفہ کو چھوڑ کر تمہیں نہیں میں دے سکتا، وہ میرے غریب صحابی جن کی تن پہ پہننے کے لیے لباس نہیں ہے میں تمہیں دوں کہ ان کو دوں۔ یہ بیٹیوں کو سکھائیں، جب گھر میں آئے نا کام نہیں ہوتا کہے بیٹی تجھ سے نہیں ہوتا تو کیا بات ہو گئی۔ ایک نبی کی بیٹی تھی جو تجھ سے زیادہ عظیم تھی، وہ تو اپنے گھر کے کام کر لیا کرتی تھی۔ اب لوگ یہاں تک کہنا شروع ہو گئے۔ بھائیو یہ خاتون خانہ کی 2 ذمہ داریاں ہیں، اور ان 2 ذمہ داریوں کو آپ نے فلیکس پڑھا ہوگا، حضرات نے پوچھا بھی یہ نازن کیا ہوتی ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، زن کہتے ہیں خاتون کو، نازن اس خاتون کو کہتے ہیں جو چہرے سے خاتون اور مردوں والی حرکتیں کرے، اس کی چال ڈال، اس کا بولنا چالنا، وہ چہرے سے بڈھی بندے آ رہی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا لوگ بڈھی نہیں آتے بندہ ہی لگتی ہے وہ عورت، اس کا ہاؤ باؤ، اس کا سٹائل، اس کا انداز گفتگو، انداز تکلم، چلنا پھرنا، بولنا چالنا، اس کی عادات مردوں جیسی ہیں، اسے کہتے ہیں نازن۔ اصل میں جس طرح یورپ والوں نے، میں نے ابتدا میں تمہید میں عرض کی، انہوں نے اپنی خواتین کو عورت سے مرد بنا دیا،
وہ اپنی خواتین کی اصلاح نہیں کر سکتے، انہوں نے اب یہ چال ہمارے ساتھ کھیلی ہے کہ میری بہن کو، میری ماں کو، میری بیٹی کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، مختلف جانسیں دیتے ہیں۔ 3 چیزیں میں عرض کروں گا، برا نہیں ماننا۔ 3 چیزیں ہیں جو تقریباً میرے معاشرے کے اندر بہت زیادہ سرایت کر چکی ہیں، کیا مذہبی اور کیا غیر مذہبی۔ پہلا جانسا دیا کہ بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ دوسرا جانسا دیا اب تعلیم حاصل کر لی ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اتنا ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہوں روٹیاں پکانی ہیں انہیں، اتنی ڈگری لے لی ہے، چلو یار کی ملازمت ہی ساتھ کر لے۔ پہلا جانسا دیا تعلیم حاصل کرو۔ دوسرا جانسا دیا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب تعلیم ضائع ہونی ہے، تم کوئی اچھی سی ملازمت کرو۔ اور تیسرا جانسا عورت کو دیا کہ اب تم نے زیادہ پڑھ لیا ہے، ملازمت بھی کر لیتی ہو، لیکن ملازمت کے بعد ایک سیاست بھی ہوتی ہے، سیاست کے اندر بھی تمہارا 5% کوٹا ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے، وہ مذہبی طبقہ جو نون لیگ کی حمایت میں بے نظیر کو ووٹ دینا حرام سمجھتا تھا، مریم نواز کو کس منہ سے ووٹ دیا کرے گا؟ اللہ کا شکر ہے ہم دیتے نہیں، ہمیں کس چیز کی ٹینشن۔ پنجابی کہتے جنہ کھا دیا کھاجنا ٹیڈوڑا دے پیڑ، اب یہ کس منہ سے وہاں ووٹ دینے جایا کریں گے؟ جو بے نظیر کے خلاف بڑے بڑے فتوے شائع ہوئے، بڑے بڑے جو ہے وہ جلسے جلوس ہوئے، عورت کو ووٹ دینا حرام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلے ہم اس طرف نہیں آتے، بات دوسری طرف نکل جائے گی، ہم 3 چیزوں پہ رہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تعلیم، عورتوں کی تعلیم کا اسلام مخالف نہیں ہے، لیکن بھائیوں کچھ چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، کہیں عورتوں کو تعلیم دلانے کے چکر میں اتنا آگے نہ نکل جانا اس کی شادی کی عمر ہی نکل جائے۔ تعلیم دیں کوئی بات نہیں، دنیاوی بھی دیں، دینی بھی دیں، شریعت اس چیز کی مخالف نہیں ہے، شریعت اس چیز کی مخالف ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، یہ اقبال کا شعر ہے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب ہنر موت۔ وہ کہتا ہے جس علم کی وجہ سے عورت مرد بن جاتی ہے اور اپنی نسوانیت بھول کے مردوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کرتے، وہ علم نہیں، وہ موت ہوا کرتی ہے۔ اور جب یہ خواتین کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس وقت اقبال نے ایک شعر کہا تھا بانگے درا میں، یہ چند دنوں کی بات ہے اے مرد ہوش مند، نہ غیرت تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، آتا ہے اب وہ دور کہ اولاد کے عوض کونسل کی ممبری کا ووٹ چاہے گی۔ یہ کہا جو تعلیم تم بچیوں کو دینا شروع ہو گئے لاڈ میں کالے والی، اقبال کہتا ہے یہ جہاں عورت کو خراب کرے گی مرد، وہاں تیری غیرت کا جنازہ بھی نکال دے گی، نہ تجھ میں غیرت ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی۔ یہ تعلیم حاصل کر کے مرد کی غیرت کا جنازہ بھی نکلے گا، عورت کی شرم و حیا کا جنازہ بھی نکلے گا۔ آتا ہے اب وہ دور کے اولاد کے عوض کونسل کی ممبری کا ووٹ چاہے گی۔ اقبال کہتے ہیں اس تعلیم کے اثرات یہ ہوں گے جو پڑھنے کے بعد عورت کہے گی میں نے گھر میں نہیں بیٹھنا، میں نے پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھنا ہے۔ اب دیکھیں یہی ہو رہا ہے، اٹھا کر پھینک۔ جب یہ آیا تھا نا نظام، وہ پوری قوم پڑی ہے، اس 4 سیکنڈ کی ویڈیو کے پیچھے 20 ملین لائک ہو گئے، یہ ہم ہے، یہ ہماری کار ہے، ہم پارٹی کر رہے ہیں۔ پوری قوم کو کام ہی اور کوئی نہیں، اور یہ اسی تعلیم کے اثرات اور نتائج ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی نسل کے انڈے ہیں گندے۔ اب لگاؤ کسی مولوی کا فتویٰ، اقبال کو بھی مولوی کہہ دو، اقبال کو بھی دقیانوس کہہ دو جس نے پاکستان کی فکری بنیادیں رکھی ہیں۔ تم نے تو اقبال کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی نسل کے انڈے ہیں گندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں، بڑے تیز ہیں یورپ کے رندے۔ نجار عربی میں کہتے ہیں یہ بڑھئی کو، ترخان کو۔ اقبال کہتا ہے یورپ کے رندے، یورپ کی مشینیں اتنی تیز ہیں کہ وہ لکڑی کا کاریگر جو لکڑی کو چیرتا ہے نا، وہ بھی چیرا گیا ہے۔ بھائیو بچیوں کو پڑھائیں، کوئی ممانعت نہیں،
خدا کے لیے ان کی عمریں نہ گزاریں، ان کو 25-25 سال کا، 30-30، 35-35، 36-36 سال کا نہ بنائیں، پھر مناسب رشتے نہیں ملتے، پھر عمریں گزر جاتی ہیں، ان کو تعلیم دو، دنیاوی دو، دینی دو، جب یہ باشعور ہو جائیں، باسلیقہ ہو جائیں، کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر کے ان کو اپنے گھروں میں رخصت کر دو۔ پھر ملازمت کا مسئلہ آ گیا، پھر شریعت ملازمت سے منع نہیں کرتی، ہم نہیں منع کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں حدود و قیود کے اندر، وہاں مرد نہ ہو، مردوں کے ساتھ بات چیت نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں جس مردی دفتر میں چلے جائیں، وہاں آپ کا ویلکم کرنے والی ہوتی خاتون ہے، افسر خاتون ہے، جسے سائن کروانے وہ خاتون ہے، عملہ برابر کا بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ سیڈوا یا سیڈاو انہوں نے کچھ 32-33 بل پاس کیے ہیں کچھ سال پہلے، اور ان بلوں کو 164 ممالک نے تسلیم کر لیا ہوا ہے، اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا۔ اس بل کی روشنی میں عورت کے بغیر کوئی سرکاری پرائیویٹ ادارہ چل ہی نہیں سکتا، بین ہو جاتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، آخری بات کو رہی سیاست، تو جناب والا یہاں جمہوریت کا قانون ہے، انہوں نے یہاں قوانین میں لکھ دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر عورت کی 5% جو ہے وہ نمائندگی لازمی ہے۔ جو مذہبی سیاسی جماعت اپنی جو ہے وہ جماعت کے اندر 5% خواتین شامل نہیں کرتی، وہ جماعت ہی بین ہو جاتی ہے۔ تو یہی 3 کام انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں، ایک تعلیم کا جانسا، پھر ملازمت کا جانسا، پھر سیاست کا جانسا۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔